وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سعودی ولی عہد سے اہم ملاقات۔ گزشتہ روز اہم ملاقات کے حوالے سے تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ تصاویر میں فیلڈ مارشل کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، افواج پاکستان کا کامبیٹ ڈریس انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تو اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سعودی ولی عہد سے، اور گزشتہ روز اہم ملاقات کے حوالے سے تصاویر بھی جاری کی گئی۔ تصاویر میں فیلڈ مارشل کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، جمعۃ الوداع پر بھی مسلمانوں کو مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق قبلہ اول گزشتہ 13 دنوں سے نمازیوں کے لیے بند ہے۔ قابض حکام نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر مسجد کو بند رکھا ہوا ہے۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے گزشتہ روز مسجد الاقصی کو کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جاپان کا 8 کروڑ بیرل ریزرو تیل ریلیز کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق جاپان کے پاس 254 دنوں کے لیے ایندھن کا ذخیرہ موجود ہے۔ CNN رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے پاس 208 دنوں کے لیے تیل موجود ہے۔ چین کے پاس اسٹریٹجک ریزرو 203 دنوں کے لیے کافی ہے۔ تائیوان کے پاس 90 دنوں کے لیے تیل کے محفوظ ذخائر ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ چنیوٹ سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش مل گئی ہے۔ گھر کے قریب مٹی کے ڈھیر سے لاش ملی ہے۔ چنیوٹ سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش مل چکی ہے اور گھر کے قریب مٹی کے ڈھیر سے لاش ملی ہے۔ نمائندہ مزمل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ چنیوٹ میں تھانہ بونا کی حدود محلہ رحمان آباد سے 5 سالہ بچی کی لاش پرسرار طور پر برآمد ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بونا کے مقامی رہائشی جو کہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے کہ 5 سالہ بیٹی 10 مارچ کو گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، جس پر اس کے اغوا کا مقدمہ والد کی مدعیت میں تھانہ بونا میں درج کر دیا گیا تھا۔ بچی کی لاش 3 دن بعد گھر کے قریب مٹی کے ڈھیر سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بونا منتقل کر دیا ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی وجہ موت جو ہے قتل ہے یا حادثہ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ اس حوالے سے جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بہت شکریہ مزمل آپ کا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے کوہاٹ کے رہائشیوں کی جانب سے دائر درخواست خارج کر دی۔ ریمارکس دیے کہ عدالت کو لوڈ شیڈنگ سے متعلق تنازعات میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ جہاں مخصوص فورمز موجود ہوں وہاں سول عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی۔ مزید جانتے ہیں شہاب الرحمان سے۔ جی شہاب، بتائیے گا سماعت میں کیا ڈسکس ہوا؟ جی دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ نے کوہاٹ کے علاقے جنگل خیل میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف دائر درخواست خارج کرتے ہوئے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس وقار احمد کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم انتظامی ریگولیٹری معاملات میں جن پر فیصلہ کرنے کا اختیار نیپرا کو حاصل ہے۔ عدالت نے مطابق نیپرا 1997 کے ایکٹ کے تحت قائم ایک خود مختار ادارہ ہے اور صارفین کی شکایت کے ازالے کے لیے نیپرا رول 2015 پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے عدالت میں یہ بتایا کہ ایسے معاملات میں عدالت جو ہے مداخلت نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے اختیار کیا کہ علاقے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے عدالت میں شکایات درج کیے تھے۔ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ نیپرا کے وکیل کا یہ عدالت میں بتانا تھا کہ بجلی کے شعبے سے متعلق تمام تنازعات نیپرا کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے یوم القدس کی مناسبت سے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 9 شہروں فروز میں شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ پریس کلب پر قائدین نے خطاب میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور مظالم پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ نصیر آباد میں شیعہ تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور سکرنڈ میں ریلی کے شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا۔ ریلی کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ اب بات کریں انسداد دہشت گردی۔ عدالت لاہور میں 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا کیس۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کی عبوری ضمانتوں میں 16 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے درخواست ضمانتوں پر سماعت کی ہے۔ علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم آج عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ وکلاء نے دونوں بہنوں کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم اسلام آباد کی عدالت میں پیشی کے لیے گئی ہیں۔ عدالت
نے پروسیکیوشن کو ضمانت پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بانی کی دونوں بہنوں کی عبوری ضمانت میں 16 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رکشہ مالکان نے کرایہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ موجودہ قیمت میں پرانا کرایہ مناسب نہیں ہے۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ میں سستی سواری رکشہ بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رکشہ مالکان نے کرائے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی موجودہ قیمت میں پرانے کرائے پر سواری نہیں اٹھا سکتے۔ 3000 روپے کمایا ہے، 3000 پہ 2000 پیٹرول، 1000 روپے پہ آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم سواری کو کرائے کا بولتے ہیں تو وہ خوف کے مارے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار 100-200 پہلے کرایہ چل رہا تھا، ابھی آپ 400 روپے کیسے لیتے ہو، آپ ناجائز کرتے ہو۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جائیں۔ پیٹرول تھوڑا سستا ہو جائے، غریب عوام کے پاس فائدہ ہو جائے، پھر رمضان میں نہ چل رہے۔ پیٹرول مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہو جائے گا پھر اچھا ہے۔ شہریوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رکشہ مالکان کو جائز کرایوں کی وصولی کا پابند بنایا جائے۔ کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ۔ فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کا ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ کینال روڈ سے 15 نوجوان پکڑے گئے۔ موٹر سائیکلیں تحویل میں لے کر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے یوسف چیمہ سے۔ جی یوسف، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں بالکل یہ رمضان المبارک میں فجر کے بعد ایک ٹرینڈ جو ہے فیصل آباد میں شروع ہو گیا ہوا کہ منچلے کنال روڈ کے اوپر جو ہے ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک ہی بات، ایک شکایات کے بعد جو ہے ٹریفک پولیس نے ان کے اوپر ایکشن لیا ہے اور آج 15 منچلے نوجوان جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں سمیت جو ہے وہ گرفتار کیا۔ موٹر سائیکلیں بھی ان کے قبضے میں لے لی گئی ہیں اور پولیس کے مطابق ان میں بیشتر وہ ہیں جو کہ کم عمر ڈرائیورز ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ اب بات کر لیتے ہیں، ڈیجیٹل شناختی کارڈ فزیکل شناختی کارڈ کے مساوی ہے۔ ڈیجیٹل شناختی کارڈ کے بعد شناختی معلومات کے غلط استعمال کی روک تھام ہوتی ہے، اور نادرا حکام کے مطابق بعض سرکاری دفاتر ادارے ڈیجیٹل کے بجائے فزیکل کارڈ یا فوٹو کاپی طلب کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل مروجہ قانونی اور ضابطہ جاتی فریم ورک کے منافی ہے۔ نادرا آرڈیننس کے تحت ڈیجیٹل شناختی ضوابط تشکیل دیے گئے۔ یہ ضوابط ڈیجیٹل شناختی اسناد کو شناخت کا درست ثبوت قرار دیتے ہیں۔ نادرا کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ تمام سرکاری محکمے، عوامی اور مالیاتی ادارے، ٹیلی کام آپریٹرز ان احکامات کی پابندی یقینی بنائیں۔ حیدرآباد میں خواتین نے عید کے لیے کپڑوں کی خریداری تو کر لی ہے، اب باری ہے میچنگ چوڑیوں کی۔ کون سی چوڑیوں کو اس بار ترجیح دی جا رہی ہے، جانتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی کھاوڑ سے، جو اس وقت ریشم گلی میں موجود ہے۔ بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، خواتین کے لیے عید کی تمام تر خریداری کرنے کے بعد اگر چوڑیاں انہوں نے نہیں خریدی تو ایسے کر سمجھو کہ ان کی خریداری جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کے مختلف جو بازاریں ہیں وہاں پر چوڑیوں کی دکانوں پر خواتین کا ہمیں زیادہ رش نظر آ رہا ہے۔ وہ میچنگ کی اپنی جو ہے وہ چوڑیاں، جیسے کہ سینڈل خرید لیے ہیں، کپڑے خرید لیے ہیں۔ خواتین سے ہماری بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم میچنگ کی چوڑیاں، تو کون کون سے اقسام کی چوڑیاں حیدرآباد ویسے ہی چوڑیوں کے حوالے سے جو ہے ایشیا میں جو ہے سب سے زیادہ فیمس ہے، تو ہم معلوم کریں گے کون سی چوڑیاں زیادہ تر اس وقت فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ کشمیری چوڑیاں چل رہی ہیں آج کل، اس کے اندر کلر ہے 25 سے 30 کلر ہیں اس کے اندر نا۔ یہ حیدرآباد کی سب سے فیمس چوڑیاں ہیں ابھی اس وقت۔ ہم نے چوڑی کی فیلڈ میں کبھی آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کاروبار جو ابھی یہ کاروبار کشمیری نے کرا ہے۔ ہاں، اس نے ہمیں ادھم مچایا ہوا، پورے پاکستان کے اندر کشمیری 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 چل رہا ہے۔ جو دکاندار ہیں ان سے بھی ہمارے بات، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو چوڑیاں چل رہی ہیں وہ کشمیری چوڑیاں ہیں۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔